کرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، آئیے اپنی عنوان کی طرف بڑھنے سے قبل ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک پڑھ کر اپنی غلامی کا ثبوت دے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہوگے کہ آج 17واں روزہ یعنی جنگ بدر کا دن ہے۔ اسی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند لمحات گفتگو کروں گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی تقریر اختتام کر لوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، آج کا وہ دن ہے کہ آج کے تقریباً 1400 سال پہلے ایسے جنگ کا معرکہ پیش آیا کہ اگر اس جنگ میں اگر مسلمان ختم ہو جاتے تو آج اسلام میں داخل ہونے والا ایک بھی بندہ نہیں رہتا۔ اگر وہ صحابہ کرام اپنی جان کی بازی نہیں دیتے، اپنی جانیں قربان نہیں کرتے تو پھر آج اسلام میں کوئی بھی بندہ دخل اندازی نہیں کرتا، گویا کہ اسلام کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصْرُ اللَّهِ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی کہ جب تم بہت کم تھے، کم تعداد میں تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی۔ اے مسلمانوں، آج کا وہ دن ہے کہ آج کے ہر ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو بلا شبہ اس کو بیان کرنا چاہیے اور اسی کو سننا بھی چاہیے، کیونکہ آج بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ دیکھیے میدان بدر ایک کنواں کا نام ہے۔ بدر کہتے ہیں یہ کنواں کو، جو بہت ہی سعودی عرب میں ایک کنواں بہت ہی مشہور کنواں تھا، اور اس کے آجو باجو میں جتنے گاؤں ہے، جتنی آبادی ہے، ان سب کو بھی اس کنواں کی نسبت سے بدر کہا جاتا ہے، اور وہ الحمدللہ آج بھی سعودی عرب میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بندہ مکہ مدینہ جاتا ہے، مدینۃ المنورہ جاتا ہے یا مکہ مکرمہ سے آتا ہے تو اس کنویں کی ضرور زیارت کرتا ہے، اور اس کنویں کو دیکھنا بھی یہ باعث ثواب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی میدان بدر میں مسلمانوں نے جاں فروزی کی اور ایسی جان نثاری کی، ایسی جانیں قربان کی۔ اللہ اکبر۔ اگر پوری امت مسلمہ، اگر ساری امت محمدی اپنی جسموں کی چمڑی اتار کر بھی اس شہدائے بدر کے سامنے رکھ دے گی تو یقیناً ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی ہے، ان کے احسان کا بدلہ یہ ساری امت نہیں چکا سکتی ہے۔ وہ 313 ہی تھے، لیکن اللہ نے کس طرح سے مدد کی۔ دیکھیے، ایک طرف 313 کا لشکر ہے اور ہتھیار صرف 8 تلواریں ہیں اور 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہے۔ ایک طرف دیکھیے، ایک طرف کفار مشرکین ہے، ایک طرف کفار مشرکین ہے، اور 950 کی تعداد ہے، 950 کی تعداد ہے، 700 ان کے پاس گھوڑے ہیں اور 100 اونٹ ہے اور دیگر ہتھیار بھی ہے۔ مسلمان کمزور ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، لیکن کفار کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کامیابی دی، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس وقت مدد کی۔ اگر تم اس وقت تمہاری مدد نہ کی جاتی تو ضرور تم ہار مان جاتے، ضرور تم ہار مان جاتے۔
یعنی اس آیت کریمہ کا بتانے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے، قرآن مقدس بتانا یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی کامیابیاں ہیں، جس کو بھی جو کامیابی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کے بنا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی مدد کے سوا کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت پر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مدد فرمائی۔ پہلی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ فرمائی کہ مسلمان صرف وہ 313 تھے، لیکن کافروں کو بہت سارے مسلمان نظر آ رہے تھے، بہت سارے مسلمان نظر آتے تھے، تو کافر کے دل ڈگمگائے گئے، کافر کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا اور کافر کی ہمتیں ساری پست ہو گئی، کافر ہمت ہار چکے تھے۔ اور پھر دوسری مدد اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ مسلمانوں کو کافروں کی تعداد جو 950 تھی وہ 950 سے بھی کم نظر آنے لگے، تاکہ مسلمان ان کی زیادہ تعداد دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ حوصلہ افزائی کے لیے اللہ نے ان کی ایسی مدد کی کہ کافر ان کو کم نظر آنے لگے اور کافروں کو مسلمان زیادہ نظر آنے لگے۔ لیکن تیسری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مدد مسلمانوں کی اس طرح سے فرمائی کہ ایک فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ جب یہ لشکر میدان بدر میں حاضر ہوا تو زمین و آسمان نے دیکھا، زمین و آسمان اس کی گواہ ہے، چاند و سورج اس کا گواہ ہے کہ اس مسلمانوں نے اس جنگ میں ایسی فتح حاصل کی کہ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لو، ایسی جنگ کہیں ملنے والی نہیں ہے، ایسی فتح مسلمانوں نے اس جنگ میں حاصل کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم کے پیار دیوانوں، اس میدان جنگ میں جب میدان جنگ کا وقت قریب آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں کی طرف سیلاب کی طرح بڑھتا چلا آ رہا ہے، سیلاب کی طرح بڑھ کے آ رہا ہے، آگے چل کے آ رہا ہے، جب رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کفار کے اس لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع فرما لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ تمام صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اس حکم کو سنا تو صرف 313 لوگ آگے آئے، 313 لوگ سامنے آئے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دیکھا تو پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابیوں، اب ہمیں جنگ لڑنا ہے، تمہارے اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اے مسلمانوں، اس جملوں کو اپنے دل کے اندر فٹ کر لو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہماری جان کی غرض بھی پڑتی ہے تو اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں، کیونکہ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم جاؤ اور تمہارا رب جانے، تم خود جاؤ اور خود ان دشمنوں سے لڑو۔ یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کا جب یہ جذبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا تو سرکار علیہ السلام ان کو دیکھ کے مسکرائے اور خوش ہو کر ان کے لیے دعائیں فرماتے رہے، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے رہے یا رسول اللہ، آپ جیسا فرمائیں گے ویسا ہی ہوگا، آپ جیسا کہیں گے اسی باتی پر عمل کر دیا جائے گا۔ اگر ہماری جان کی غرض بھی آپ کے لیے پڑتی ہے تو ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ گویا کہ وہ صحابہ رسول کہہ رہے تھے ہم غلامان محمد ہیں، جان دینے سے نہیں ڈرتے، ہم غلامان محمد ہیں، جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کا جب یہ جذبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام کا جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ جذبہ دیکھا تو تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا گیا، تمام صحابہ کرام بھی رات میں آرام کرنے لگے، تمام صحابہ کرام
رات میں آرام کرنے لگے، رات کا وقت ہوا، تمام صحابہ کرام نمازی عشاء ادا کر کے سب کے سب سو گئے، لیکن کائنات کے آقا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات بھر عبادتیں کرتے رہے اور اس مسلمانوں کی فتح و کامرانی کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ تبارک و تعالی آج تیری اس مدد کا وقت آ گیا ہے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی اگر آج اس مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو اگر تو نے ہلاک ہونے دیا، اگر تو نے مر جانے دیا تو یا اللہ قیامت تک کے لیے تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، قیامت تک کے لیے تیرا کوئی نام نہیں لے گا۔ حضور رو رو کے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ جماعت، یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو جاتی ہے تو قیامت تک کے لیے تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی دعاؤں کو فوراً قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، میری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس لوٹتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ارے او میرے صحابہ کرام، ارے او میرے صحابہ کرام آگے بڑھو، آگے بڑھو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کی جماعت تمہاری مدد کے لیے آ رہی ہے، فرشتوں کی جماعت آ رہی ہے، فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ جب مسلمانوں نے اس بات کو سنا، جب مسلمانوں نے بات کو سنا تو جنگ کی طرف دوڑنے لگے۔ ادھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اے جبرائیل تم بھی جاؤ گے، میکائیل تم بھی جاؤ گے، اسرافیل تم بھی جاؤ گے، اسرافیل تم بھی جاؤ گے، اسرائیل تم بھی چلے جاؤ گے۔ آج کیونکہ آج محبوب مصیبت میں ہے، آج پورے فرشتوں کی ٹولی کر لے کر جاؤ اور میدان جنگ میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، چاند و سورج گواہ ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ ایسی میدان جنگ کہ مسلمان جب کافر کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو ان کی گردنیں پہلے ہی کٹ کر زمین پر گر جاتی تھی۔ تب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو رہی ہے، اللہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ مسلمانوں یہ کیوں ہوا؟ ان کی مدد کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کیونکہ ایمان کے پکے تھے، ایمان ان کا پکا تھا، ایمان کی وہ پکے سے اس لیے 313 ہو کر 1000 کے لشکر پر بھاری تھے۔ آج کروڑوں ہو کر بھی تم پر وار کیے جا رہے ہیں، آج کروڑوں ہو کر بھی تمہاری ہمتیں پست کی جا رہی ہے، تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ تمہارا اب ایمان نہیں رہا، تم نے مسجد سے تعلق نہیں رکھا، دین اسلام سے تعلق نہیں رکھا۔ اے مسلمانوں اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ ورنہ تمہاری داستان تک نہیں رہے گی داستانوں میں۔ اے مسلمانوں آج بھی سدھر جاؤ ورنہ تمہاری داستان تک نہیں رہے گی داستانوں میں۔ اگر آج ہمارا ایمان سلامت ہوتا، اگر آج اللہ اور اس کے رسول پر ہمارا مکمل یقین ہوتا تو کیا مجال کسی یوگی اور مودی کے اور کسی کمینے کتے کے جو ہمارے نبی پر انگلی اٹھا دے، ہماری نبی کی شان میں گستاخی کر دے۔ لیکن آج ہمارے ایمان سلامت نہیں ہے، اسی کا فائدہ یہ ساری دیگر جو قوم ہے، دیگر اقوام ہے، یہ قومیں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ورنہ مسلمانوں تو اتنی طاقتور قوم ہے کہ اگر اس کا ایک بچہ، طاقتور بچہ، اگر اس کا ایک ہی بچہ روزے کی حالت میں ہو تو انشاءاللہ العزیز 100 کافروں پر اکیلا بھاری ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی ایمان کی شرط ہے، اس میں ایمان ہونا چاہیے۔ البتہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب وہ جنگ کا میدان ہوا تو جنگ میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ میں جنگ لڑ رہا تھا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑ رہے تھے، جنگ کے دوران ہم نے ایک آواز سنی اقدم حیزم اقدم حیزم، یہ آواز یہ صحابہ کرام سن رہے تھے، سبوں کی کانوں میں یہ آواز آ رہی تھی، سارے صحابہ کرام اس آواز کو سن رہے تھے اقدم حیزم اقدم حیزم۔ سارے صحابہ کرام حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو دیکھا تو کہا ارے او میرے صحابہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، حیزم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، حیزم جبریل کا گھوڑے کا نام
ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہیثم آگے بڑھو، ہیثم آگے بڑھو، جبریل تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کافر کو مارنے کے لیے جاتے تو وہ پہلے ہی قتل ہو کر زمین پر گر جاتا، تب ہم سمجھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو، کتنی بھی بڑی جنگ ہو، اللہ کے مدد کے بغیر وہ جنگ کامیاب ہو نہیں سکتی۔ جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی کوئی بھی جنگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد چوری چکاری سے نہیں آئے گی، نہ ہی پھینسی پناہ سے آئے گی، نہ چوری کرنے سے آئے گی، نہ ڈکیتی کرنے سے آئے گی، نہ کسی کا حق مارنے سے آئے گی، نہ چگلی کرنے سے آئے گی، نہ جھوٹ بولنے سے آئے گی، نہ بغاوت کرنے سے آئے گی، نہ بغض کینہ کرنے سے آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس وقت آئے گی جس وقت ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں گے۔ نبی کا عشق ہمارے دلوں میں سمندر کی لہروں کی طرح اچھلے گا، اس وقت ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فرشتہ ضرور بھیجے گا۔ لیکن ہمارے ایمان ایسے نہیں ہے۔ مسلمانوں، آج نبی کی شان میں ایک کتا گستاخی کر رہا ہے، ایسے کتے کی جسے بار بار سمجھانے کے بعد بھی ہماری باتیں نہیں آ رہے ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جان کر بھی انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ساری باتیں معلوم ہوتی ہے لیکن وہ انجان بنتے ہیں۔ ایک مثال مشہور ہے کہ کتے کو کبھی گھی ہضم نہیں ہوتا، اسی طرح ان لوگوں کی مثال ہے، سب جانتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ انجان بنتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے پھر بھی وہی کام کرتے ہیں، کیونکہ کتے کو کبھی گھی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک غازی آباد کا کتا ہماری نبی کی شان میں بار بار بھونک رہا ہے۔ ایسی زندگی سے مسلمانوں ہمارا مر جانا بہتر ہے۔ اگر آج ہم نبی کے ناموس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو ہمارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ بہرحال ہم دیکھیے آج تو الحمدللہ ہم جوان ہیں، لیکن میدان بدر کا معاملہ دیکھیے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیار دیوانوں، دیکھیے میدان بدر کا میدان ہے، میدان بدر کا میدان ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں جنگ کے میدان میں کھڑا تھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ انصار کے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے چاچا جان ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں رہتا ہے۔ دیکھیے ابھی 7-8 سال کی عمر کے بچے ہیں، لیکن جذبہ دیکھیے، ننھی ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے ہوئے میدان بدر کی طرف بڑھتے ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں چاچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے اور وہ کہاں پر ہے، ہمیں اس کا پتہ بتائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے میرے پیارے بچوں، تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے، ابو جہل کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو وہ بچے کا جواب سنو۔ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ بدبخت لعین ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہماری نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہماری نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس لیے ان چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھا کے رکھی ہے جب تک کہ اس کو مار نہیں ڈالیں گے تب تک کہ کھانا پینا کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، جب تک اس کو قتل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم روٹی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ابھی چھوٹی سی عمر ہے، 7-8 سال کے بچے ہیں، لیکن جذبہ اتنا ہے، عشق رسول کتنا ہے کہ سمندر کی موجوں کی طرح اور ان کا عشق اپنے دلوں میں موجزن ہوتا جا رہا ہے۔ بچے کہتے ہیں چاچا جان اب دیر نہ کرو، ابو جہل کا پتہ بتا دو، ابو جہل کون ہے، ابو جہل کو ہم کو بلانا ہے، ابو جہل کے پاس جانا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ جب تک ہم اس کو قتل نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہم کو چین آنے والا نہیں ہے۔ بچے ہیں لیکن دیکھیے اسلام کی خاطر نبی کا عشق کتنا بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آج تم کو اس سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان چھوٹے بچوں سے کہ اتنی سی عمر ہے لیکن جذبہ محبت کتنا ہے، محبت کا جذبہ کتنا بھرا ہوا ہے۔ بچے کہتے ہیں چاچا جان جلدی بتائیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بیٹا میری بات سنیے، بیٹا میری بات سنو، ابو جہل کوئی معمولی انسان نہیں ہے، ابو جہل کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، وہ کافروں کا سردار ہے، کافروں کا مین
ناموس ہے، اس کو قتل کرنا اتنی آسان بات نہیں ہے، اس کو تم اتنے آسانی سے قتل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں چاہے جیسا بھی ہو، یا تو مر جائے گے یا تو پھر مار کے چھوڑے گے، یا تو اسے قتل کر دے گے، یا اللہ اس کے رسول کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دے گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں بچے جاتے ہیں، حضرت ان دونوں بچوں کا نام، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معوذ تھا، دونوں بچے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اے بچوں، وہ جنگ میں دیکھو، اس جنگ میں تم دیکھ رہے ہو، اس جنگ کے درمیان جو گھوڑے پر سوار ایک کالا سا آدمی ہے وہی ابو جہل ہے۔ جاؤ، وہ بچے دوڑتے ہوئے، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ابھی میں نے انگلی کا اشارہ ہی کیا تھا کہ یہ دونوں بچے وہاں پر پہنچ بھی گئے اور اس سے جھگڑا کرنے لگے، لیکن بچے تھے، ان کا ہاتھ تلوار گھوڑے پر پہنچنا مشکل تھا۔ تو بچوں کا دماغ دیکھیے، ان بچوں نے کیا کیا، ان بچوں نے اپنی تلواروں کا ہاتھ اس گھوڑے کی ٹانگ پر مارا۔ جیسے گھوڑے کی ٹانگ پر مارا، گھوڑا چلا تو زمین پر گر گیا اور ابو جہل بھی زمین پر گر پڑا، خون سے لت پت ہو گیا۔ دونوں بچے اس پر وار کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت معوذ اس میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے دوران وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت معاذ اس پر وار سے وار کیے جا رہے ہیں۔ آخرکار حضرت معاذ اس سے وار کیے جا رہے ہیں، ابو جہل سے لڑ رہے ہیں، ابو جہل سے جھگڑا کر رہے ہیں، لیکن ابو جہل کتے کا بیٹا جس کا نام اکرمہ تھا وہ پیچھے سے آتا ہے اور حضرت معاذ کے پیٹھ پر وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت معاذ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، ایک بازو لٹکنے لگا۔ تو دیکھیے ان کا جذبہ، دیکھیے کہ جب کا ہاتھ لٹکنے لگا تو اس ہاتھ کی تلوار کو دوسرے ہاتھ میں لے لی اور اس ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے پیر سے لگایا اور توڑ کے پھینک دیا اور ایک ہاتھ سے جنگ کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا ماجرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کے پاس حضرت معاذ جاتے ہیں، اپنا کٹا ہوا بازو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ نے اپنا لاب دہن نکالا اور اس ہاتھ پہ کٹے ہوئے ہاتھ پہ لگایا۔ جیسے ہی اس کٹے ہوئے ہاتھ پر اپنا لاب دہن لگانا تھا تو ہاتھ ایسے جڑ گیا کہ جیسے کبھی کٹا ہی نہیں تھا۔ یہ ہمارے مصطفیٰ کریم کا پاور ہے، وہ ایسے ہاتھ ایسے جڑ گیا کہ جیسے کہ وہ ہاتھ کبھی کٹا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں، اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم ایمان کے ساتھ رہیں گے تو رسول اللہ کی بھی مدد آئے گی اور اللہ کی بھی مدد آئے گی، لیکن اگر ہم ایمان کے ساتھ نہیں رہے، ایمان کے ساتھ ہم نہیں رہے تو نہ ہی رسول اللہ کی مدد آ سکتی ہے اور نہ ہی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ورنہ ہماری داستان تک نہیں رہے گی کسی داستانوں میں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اعمال کا جائزہ لیجئے، ہم میں کتنی برائیاں ہیں، دن رات بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ 4 آدمی بیٹھے رہتے ہیں، ایک اس میں سے چلا جاتا ہے تو پھر 3 آدمی اس کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے پیارو، ایسا نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے سے محبت قائم کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج نبی کی شان میں جو کتے گستاخی کرتے ہیں، آج نبی کے نام پر مر مٹنے کا ہمیں جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ نبی کی شان میں جو بھی گستاخی کرتا ہے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت ہونا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کی باپ کو گالی دے گا تو آپ کی باپ کو گالی دے گا یا کسی کی بہن کو چھیڑ لے گا تو وہ ڈائریکٹ جا کر اس کی رپورٹ درج کر دے گا۔ اے مسلمانوں، جس کے صدقے میں تمہیں تمہارا باپ ملا ہے، جس کے صدقے میں تمہیں تمہاری ماں ملی ہے، تمہارا باپ ملا ہے، اس نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور تمہیں پسینہ تک نہیں آتا، بڑی ہی بے شرمی کی بات ہے۔ یاد رکھو، حضرت بادشاہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ اے امام مالک، آپ بتائیے کہ جائے کہیں پر نبی کی گستاخی ہو رہی ہو، نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو اور وہ ان کی امت اس پر انگلی نہ اٹھائے، اس پر آواز نہ اٹھائے، تو ایسی امت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو مسلمانوں غور سے سنو، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور اس کی قوم خاموش بیٹھی رہے، کوئی آواز نہ اٹھائے، تو ایسی امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ مر جائے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، آپ دیکھیے
آپ دیکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے کتنے پاورفل نبی ہے، جیسے کتنے پاورفل نبی ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے میدان بدر کا دن ہے، میدان بدر کا دن ہو رہا تھا، لیکن جیسے کہ کل میدان بدر کا جنگ ہو رہا تھا، میدان بدر کا دن کل ہونے والا تھا، یعنی جنگ کل ہونے والی تھی، اس کے ایک دن پہلے ہی یعنی 16واں روزہ کے دن ہی شام میں عصر کی نماز کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تمام صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اے میرے صحابیوں میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے لی، اور لکڑی لینے کے بعد میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ میدان کے ایک دن پہلے کی بات ہے، جنگ کے ایک دن پہلے کی بات ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی کو لے لیا، اور لکڑی کو لینے کے بعد تمام صحابہ کرام کو بلایا، اور آقا علیہ السلام نے اس کے بعد اس لکڑی سے ایک نشان بنایا، اور فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر کر امیہ بن خلف مرے گا، پھر دوسری جگہ پر نشان لگایا، پھر اس جگہ پر کہتے ہیں کہ اس جگہ پر کل امیہ بن خلف مرے گا، اور اس جگہ پر ابو لہب مرنے والا ہے، اور اس جگہ پر ابو جہل مرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، جس نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ رسول پاک نے جس جگہ پر نشان لگایا تھا، جس کافر کا نام لیا تھا، وہ کافر برابر اسی جگہ پر مرا ہوا پڑا تھا، اسی دن وہیں پر پڑا ہوا تھا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کل کیا ہونے والا ہے اس کی کوئی خبر نہیں، اس کو کوئی خبر نہیں، تو اب یہ کتے سن اس حدیث کو اٹھا کر دیکھ، نبی نے ایک دن پہلے نشان لگایا تو کافروں نے خود دیکھا کہ اسی جگہ پر ابو جہل بھی مرا تھا، اسی جگہ کافر تمام مرے پڑے ہوئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل کا ہونے والا نبی نے آج بتا دیا، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کو علم غیب تھا، اور اعلیٰ حضرت نے تو اعلان کر دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے لیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ارے نادان لوگوں، جس رسول سے خدا نہیں چھپا، جس رسول سے اللہ تعالیٰ نہیں چھپا، تو اس رسول سے اس کی بنائی دنیا کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس رسول سے اس کی بنائی ہوئی دنیا کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا ہمارا دین حق ہے، ہمارے رسول بھی سچے ہیں، ہمارا رسول بھی سچے ہیں، ہمارا اسلام بھی سچا ہے، ہمارا نبی بھی سچا ہے، اور ہمارا اللہ بھی سچا ہے، ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا قرآن بھی سچا ہے، ہماری تمام باتیں سچی ہے، لیکن مسلمان آج کے دور میں سچا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں ایسا نہ کرو، ورنہ وہ دن بہت کچھ دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے جب کہ تم پر وار کیے جائیں گے، وار پر وار کیے جائیں گے۔ آج علم کی بات آتی ہے تو بچے مذاق اڑانے لگتے ہیں، اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین۔ بلکہ علم دین سیکھنے کی کوشش کرو پیارے، آج یہی علم ہے جو تمہیں یہاں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ اگر یہاں بھی نہیں سدھرے تو وہاں بھی سدھرنے کا کچھ موقع نہیں ہے، وہاں کوئی چانس نہیں ہے۔ اگر آج نبی کی عزت کے خاطر تم آگے نہیں بڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم تو ہر جمعہ میں اس کتے کا رد کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک جان رہے گی تب تک ناموس رسالت پر پہرا دیتے رہے گے، جب تک یہ ہمارے جسم میں، یہ خون کی رگوں میں یہ خون دوڑتا رہے گا، اس وقت تک ہم نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے، چاہے ہمارا سر کٹ جائے یا رہ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی تیار ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیار دیوانوں، آج امت مسلمہ پر جتنی مصیبتیں آتی ہے یہ سب انہی کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ اچھے بندوں پر مصیبتیں آزمائش کے لیے آتی ہے، لیکن تمہاری لیے مصیبتیں یہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے کو سدھرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز کو پیسے سے توڑنا بند کرو۔ شادی ہوتی ہے تو پیسہ دیکھا جاتا ہے، کچھ ہو تو شادی ہوتی ہے، یہاں تک کہ حد تو یہ ہو گئی کہ پیسہ دیکھ کر ہی آج کل لوگ عزت بھی کر رہے ہیں۔ اے خدا کے بندو، ہوش میں آؤ، ہوش
ہوش میں آؤ. اگر آج تم نے ہوش نہیں سنبھالا تو پھر تمہاری کبھی بھی کہیں پر ذکر ہونے والا نام نہیں, اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی تم پر تھوکے گی اور تمہاری قبروں پر پتھر مارنے پر مجبور ہوگی کہ کیسے باپ دادا تھے, کہ کیسے باپ دادا تھے. جب نبی کی عزت کی بات آئی تو سب کے سب خاموش بیٹھے رہے تھے, تو تمہاری نسلیں بھی تم پر تھوکنے کا کام نہ کرے. ایسا تم کو ابھی سے بچنا چاہیے. کب تک جیو گے ایسا؟ اب بند کرو یہ, اب سارے تماشے بند کرو, اب پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب بہت جی لیا ایسی زندگی, اب ذرا تو بدلاؤ کرنے کی تو کوشش کرو, ذرا تو تبدیلی کرنے کی کوشش کرو. اور ایک بات سنیے, اور نرسنگھ کتا کہتا ہے ہمارا دین جھوٹا ہے, ہمارے نبی جھوٹے ہیں. اب یہ کتے سن, ہمارے دین کا حق ہونے کی دلیل آج میں دیتا ہوں. آج میں ثابت کر دوں گا کہ میرا اسلام سچا ہے اور تیرا مذہب جھوٹا ہے. آپ دیکھیے, اس سے یہاں کے لوگوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام سچا ہے. آپ دیکھیے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, تقریباً 15-16 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں. آج 17 دن تک ہم لگاتار بھوکے پیاسے ہیں, ہماری چہرے کی رونق تک نہیں گئی. اور تم ایک دن کا اپواس رکھتے ہو, تمہارے چہرے کے 12 بج جاتے ہیں. تو اس سے سمجھ جاؤ کہ تمہارا دین جھوٹا ہے اور ہمارا اسلام سچا ہے. اس سے ہی سمجھ جاتا ہے. ارے تم کھا پی کر اپواس رکھتے ہو, تمہارے چہرے کے 12 بج جاتے ہیں, الحمدللہ 16 گھنٹے ہم بھوکے رہتے ہیں, ہماری چہرے کی رونق تک ختم نہیں ہوتی ہے. بتاؤ اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے. یہی ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے, اور یہی کافروں کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں, ہم سچے لوگ ہیں. اگر وہ سچے ہیں تو پھر آئے مقابلہ کرنے کے لیے, وہ جو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ ہم فقیر قادر اس مقابلے کے لیے حاضر ہے. اگر آگ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, آگ میں کودنے کے لیے کہتے ہیں, الحمدللہ ہم بھی اس میں کودنے کے لیے تیار ہے. وہ آگ خود فیصلہ کر دے گی کہ تم سا حق پر ہو کہ ہم حق پر ہو. اللہ اکبر. دیکھیے آقا علیہ السلام نے میدان بدر میں جس جگہ پر نشان لگایا تھا, تو شام کے وقت ہی یہ خبر ابو جہل کے پاس پہنچ گئی. ابو جہل کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں, اب میرے موت کا وقت قریب آ گیا ہے, اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اس کے ساتھی کہتے ہیں سردار تمہیں کیا ہوا, تمہاری موت کیسے کیا قریب آ گئی؟ تو ابو جہل کہتا ہے اے لوگوں, میں نے دیکھا ہے کہ نبی کے منہ سے, ابو جہل کہہ رہا ہے کہ نبی سے منہ سے جو بات نکلی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بات سچ ہو کر رہی ہے. جو بات نبی سے منہ سے نکلتی ہے, ابو جہل کافر ہے, کفار ہے, کافروں کا سردار ہے, لیکن ابو جہل کہتا ہے کہ جو بات میرے نبی کے منہ سے سنی ہے وہ سچ ہو کر ہی رہی ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی رہی دلیل ہماری حق ہونے کی کیا ہے؟ حق تو وہی ہوتا ہے جس کی سچا ہونے کی گواہی کافر بھی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے, لیکن پھر بھی اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. چند ٹکڑوں پر بیکنے والے کتے اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. انہیں سمجھانے کے بعد بھی ہم دیش کے امن پرست لوگ ہیں, ورنہ ہم کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو یا مباحثے کا میدان ہو, ہم کوئی بھی چیز میں پیچھے ہٹے نہیں. الحمدللہ ہم آج بھی ہر چیز کے لیے آگے ہیں, لیکن ہم امن پرست لوگ ہیں. ہم دیش کی شانتی چاہتے ہیں, ہم دیش میں امن چاہتے ہیں, ورنہ جس دن تمہاری طرف سے اعلان ہوگا انشاءاللہ تعالی اے فقیر قادری بھی اس میں حاضر ہونے کی طاقت رکھتا ہے, اور الحمدللہ وہ حاضر ہو کر بتائے گا. لیکن یہ کفار مشرکین یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ انہوں نے اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی چاپلوسی پنا کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں بھی میں نے دیکھا ہے یہ لوگ جو اپواس رکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک سے نہیں رکھ پاتے ہیں. جس میں کچھ چیزیں کھانے کی شرط ہوتی ہے وہ کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں, جو گھر میں بنا ہوتا ہے اسی کو دنادن کھانا شروع کرتے ہیں. اتنے بڑے مکار لوگ ہیں, ان کے پتھروں کو نہیں ہوتے. اے مسلمانوں, یہ تمہیں کہاں سے ہونے والے ہیں؟ اس لیے آج بچ کے چلو اور سنبھل جاؤ, ورنہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ تمہاری داستان تک نہیں رہے گی, کسی بھی کتابوں میں تمہارا کوئی نام رہنے والا نہیں ہے. بس اس بات پر ڈٹ رہو, ہمارا نبی سچا ہے, ہمارا دین سچا ہے, ہمارا اسلام حق ہے, ہم سچے ہیں, لیکن ہمیں سچا بننا پڑے گا. اسلام کے بارے میں کسی چیز کی کوئی اس کی رعایت نہیں کرنا. اسلام کے معاملے میں نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اسی وقت اپنے آپ کو سخت کر لینا, اسی وقت اپنے خون میں
جوش مارنے کی طاقت پیدا کر دینا، یا تو مر جائے گے یا مارے گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اے مسلمانوں، ان سے لڑنے کی طاقتیں پیدا کرو اور اپنے کردار میں ذرا تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے کردار میں ذرا تبدیلی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر میں کسی دوسرے گاؤں میں ہوتا تو الحمدللہ وہاں بہت خطرناک ماحول ہوتا، لیکن یہاں کے لوگوں پر کیوں اثر نہیں ہوتا ہے؟ مسلمانوں، اپنے کلیجوں کو ذرا ٹھنڈا کرو اور موت کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم موت کو یاد کرو گے تمہارے دل ذرا نرم ہوگے، اور جب یہ نرم ہوگے تب اس میں ایمان کا پاور جاگنا شروع ہو جائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ الحمدللہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو موت کو دن میں 7 مرتبہ یاد کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھانے والا ہے۔ اے مسلمانوں، آخری بات سن لو، مسلمانوں آخری بات سن لو، اپنے آپ کو، اپنے کردار کو اس طرح سے بنا لو، اپنے آپ کو پرہیزگاری سے اس طرح سے سجا لو، اپنے آپ کو تقوی و طہارت سے اس طرح سے سجا لو کہ دیکھنے والا کافر، دیکھنے والا مشرکین، دیکھنے والا غیر مسلم تمہیں دیکھ کر یہ کہے کہ ارے یار یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا ولی کتنا اچھا ہوگا، اس کا ولی اتنا اچھا ہے تو اس کا ولی اتنا اچھا ہے، اس کا غوث کتنا افضل ہوگا، اتنا غوث کتنا اچھا ہوگا، اس کا غوث اتنا اچھا ہے، اس کا خواجہ غریب نواز کتنا اچھا ہوگا، اس کا خواجہ غریب نواز اتنا اچھا ہے تو حضرت علی کتنا اچھا ہوگا، حضرت علی اتنے اچھے ہیں تو عثمان غنی کتنے اچھے ہوگے، حضرت عثمان اتنے اچھے ہیں تو فاروق اعظم کتنے اچھے ہوگے، اگر فاروق اعظم اتنے اچھے ہیں تو دیکھیے حضرت ابو بکر کتنے اچھے ہوگے، ابو بکر اتنے اچھے ہیں تو نبی کتنے افضل ہوگے، نبی کتنے اچھے ہوگے، اور جب نبی اتنے اچھے ہوگے تو نبیوں کا نبی کتنا اچھا ہوگا، اور جب نبیوں کا نبی اتنا اچھا ہوگا تو نبیوں کو بنانے والا خدا کتنا اچھا ہوگا۔ یہ کافر سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے، کافر سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے۔ تمہارے اخلاق و کردار ایسے بنا لو کہ کافر خود سوچنے پر یہ مجبور ہو جائے کہ یہ اتنے اچھے ہیں تو ڈائریکٹ ان کا خدا کتنا اچھا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں یا آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں خطائیاں ہوئی ہو پروردگار اس نے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah